السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرتی چلوں کہ ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ اکثر لائیو کلاس کی ہم سے ٹائمنگ پوچھتے رہتے ہیں کہ لائیو کلاس کا وقت کیا ہے یا لائیو کلاس کب ہوتی ہے، تو میں ان کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ہمارے چینل پر لائیو کلاس نہیں ہوتی۔ اس کی ایک خاص وجہ سب سے بڑی پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں اتنا سپورٹ حاصل نہیں ہے، ہمارا چینل بہت گرو اپ نہیں ہو پا رہا ہے، ہم بہت پیچھے چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے لائیو کلاس لینا بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سپورٹ ہمیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے، پھر ہم لائیو کلاس بھی شروع کروائیں گے انشاءاللہ جلد ہی۔ تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس سے پہلے کے جو ہمارے سوالات ہیں وہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں دیکھ لیے ہیں، اب آگے کے سوالات ہم دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، ایشیا جاگ اٹھا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ آپشن 1 ہے مخدوم محی الدین، آپشن 2 ہے علی سردار جعفری، آپشن 3 ہے جوش ملیح آبادی، آپشن 4 ہے احسان دانش۔ جواب ہو جائے گا ایشیا جاگ اٹھا، یہ مجموعہ کلام علی سردار جعفری کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون ترقی پسند شعراء میں شامل نہیں ہے؟ آپشن 1 ہے کیفی اعظمی، آپشن 2 ہے علی سردار جعفری، آپشن 3 ہے مجاز لکھنوی، آپشن 4 ہے اصغر گونڈوی۔ جواب ہو جائے گا ترقی پسند شعراء میں جو شاعر شامل نہیں ہے وہ اصغر گونڈوی ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سی تصنیف عصمت چغتائی کی نہیں ہے؟ آپشن 1 ہے ضدی، آپشن 2 ہے ٹیڑھی لکیر، آپشن 3 ہے معصومہ، آپشن 4 ہے آخر شب کے ہمسفر۔ جواب ہو جائے گا عصمت چغتائی کی جو تصنیف نہیں ہے وہ آخر شب کے ہمسفر ہے۔ آخر شب کے ہمسفر یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، گل نغمہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن 1 ہے اختر شیرانی، آپشن 2 ہے فراق گورکھپوری، آپشن 3 ہے جگر مراد آبادی، آپشن 4 ہے بیکل اتساہی۔ جواب ہو جائے گا گل نغمہ یہ شعری مجموعہ فراق گورکھپوری کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ آپشن 1 ہے دو مصرعے، آپشن 2 ہے 4 مصرعے، آپشن 3 ہے 5 مصرعے، آپشن 4 ہے 6 مصرعے۔ جواب ہو جائے گا کہ رباعی میں کل 4 مصرعے ہوتے ہیں، یعنی رباعی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں اور 24 اوزان ہوتے ہیں اس کے، اور صرف رباعی کے لیے ایک بحر صرف مختص ہوتی ہے اور وہ بحر حزج ہے، یعنی رباعی صرف بحر حزج میں کہی جاتی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ درج بالا شعر کس کا ہے؟ آپشن 1 ہے امیر مینائی، آپشن 2 ہے انشاءاللہ خاں انشاء، آپشن 3 ہے جلال لکھنوی، آپشن 4 ہے فانی بدایونی۔ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے انشاءاللہ خاں انشاء کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، لفظ اسلوب کس زبان سے ماخوذ ہے؟ آپشن 1 ہے عربی، آپشن 2 ہے فارسی، آپشن 3 ہے ترکی، آپشن 4 ہے ہندی۔ جواب ہو جائے گا لفظ اسلوب جو ہے یہ عربی زبان سے ماخوذ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔
اگلا سوال ہے، ذیل کے کس مصنف نے اردو میں سادہ نثر نگاری کو فروغ دیا؟ آپشن 1 ہے میر عطا خان تحسین، آپشن 2 ہے میر محمد تقی خیال، آپشن 3 ہے محمد حسین جاہ، آپشن 4 ہے سر سید احمد خان۔ جواب ہو جائے گا اردو میں سادہ نثر نگاری کی روایت کو فروغ دینے والے سر سید احمد خان ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں کون سی تصنیف مقفع و مسجع عبارت میں لکھی گئی ہے؟ آپشن 1 ہے رانی کیتکی کی کہانی، آپشن 2 ہے باغ و بہار، آپشن 3 ہے فسانہ عجائب، آپشن 4 ہے آرائش محفل۔ جواب ہو جائے گا مقفع و مسجع عبارت میں لکھی گئی جو داستان ہے وہ داستان رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ رانی کیتکی کی کہانی یہ انشاءاللہ خان انشا کی ہے، باغ و بہار جو ہے یہ میر امن کی، اور آرائش محفل حیدر بخش حیدری کی ہے۔ اگلا سوال ہے، ناول ایوان غزل کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 ہے کرشن چندر، آپشن 2 ہے جیلانی بانو، آپشن 3 ہے عصمت چغتائی، آپشن 4 ہے عزیز احمد۔ جواب اس کا ہو جائے گا کہ ناول ایوان غزل جو ہے یہ جیلانی بانو کی تصنیف ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، زبان، اسلوب اور اسلوبیات کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا آپشن 1 ہے گوپی چند نارنگ، آپشن 2 ہے گیان چند جین، آپشن 3 ہے مرزا خلیل احمد بیگ، آپشن 4 ہے شمیم حنفی۔ جواب ہو جائے گا زبان، اسلوب اور اسلوبیات یہ مرزا خلیل احمد بیگ کی تصنیف ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اسلوب اور اسلوبیات کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 ہے طارق سعید، آپشن 2 ہے شمس الرحمن فاروقی، آپشن 3 ہے سید احتشام حسین، آپشن 4 ہے آل احمد سرور۔ جواب ہو جائے گا اسلوب اور اسلوبیات یہ تصنیف طارق سعید کی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان کی کس ریاست میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے؟ آپشن 1 ہے اتر پردیش، آپشن 2 ہے تلنگانہ، آپشن 3 ہے جموں کشمیر، آپشن 4 ہے بہار۔ جواب ہو جائے گا کہ اردو کی ریاست جموں کشمیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، آئین کے کس شیڈیول میں اردو کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپشن 1 ہے 5ویں شیڈیول میں، آپشن 2 ہے 6ٹھے شیڈیول میں، آپشن 3 ہے 7ویں شیڈیول میں، آپشن 4 ہے 8ویں شیڈیول میں۔ جواب ہو جائے گا کہ آئین کے 6ٹھے شیڈیول میں اردو کا ذکر کیا گیا ہے۔ درست جواب 6ٹھے نہیں، آئین کے 8ویں شیڈیول میں اردو کا ذکر کیا گیا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان میں شیڈیول زبانوں کے شیڈیول میں اردو کو کون سا مقام حاصل ہے؟ آپشن 1 ہے 5ویں مقام، آپشن 2 ہے 6ٹھا مقام، آپشن 3 ہے 7واں مقام، آپشن 4 ہے 8واں مقام۔ جواب ہو جائے گا ہندوستان میں زبانوں کے شیڈیول میں اردو کو 6ٹھا مقام حاصل ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے گجرال کمیٹی کب تشکیل دی گئی؟ آپشن 1 ہے 1971، آپشن 2 ہے 1972، آپشن 3 ہے 1973، آپشن 4 ہے 1974۔ جواب ہو جائے گا اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے گجرال کمیٹی جو ہے یہ 1972 میں تشکیل دی گئی۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اردو بولنے والی آبادی کے اعتبار سے کس ریاست کو اولیت کا مقام حاصل ہے؟ آپشن 1 ہے تلنگانہ، آپشن 2 ہے مہاراشٹرا، آپشن 3 ہے آندھرا پردیش، آپشن 4 ہے اتر پردیش۔ جواب ہو جائے گا
اردو بولنے والی آبادی کے اعتبار سے ریاست اتر پردیش کو اولیت کا مقام حاصل ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اردو زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ آپشن 1 ہے ہند یورپی، آپشن 2 ہے ہند آریائی، آپشن 3 ہے دراوڑی، آپشن 4 ہے افرو ایشیائی۔ جواب ہو جائے گا اردو زبان کا تعلق یہ ہند آریائی خاندان سے ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، سن 2001 کی مردم شماری کے اعتبار سے اردو بولنے والی مجموعی قومی آبادی میں ریاست کرناٹک کا کیا حصہ رہا ہے؟ آپشن 1 ہے 18.5، آپشن 2 ہے 13.4، آپشن 3 ہے 12.8، آپشن 4 ہے 10.7۔ جواب ہو جائے گا کہ سن 2001 کی مردم شماری کے اعتبار سے اردو بولنے والی مجموعی قومی آبادی میں ریاست کرناٹک کا 10.7 حصہ رہا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان کی درج ذیل میں سے کس ریاست کے شناختی نشان میں اردو کا استعمال کیا گیا ہے؟ آپشن 1 ہے آندھرا پردیش، آپشن 2 ہے کرناٹکا، آپشن 3 ہے تلنگانہ، آپشن 4 ہے اتر پردیش۔ جواب ہو جائے گا کہ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ میں شناختی نشان میں اردو کا استعمال کیا گیا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، دنیا میں کتنے ممالک کی سرکاری زبان اردو ہے؟ آپشن 1 ہے 1، آپشن 2 ہے 2، آپشن 3 ہے 3، آپشن 4 ہے 4۔ جواب ہو جائے گا کہ دنیا میں ایک ملک کی سرکاری زبان اردو ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان میں سب سے بڑی اقلیتی مادری زبان کون سی ہے؟ آپشن 1 ہے اڑیا، آپشن 2 ہے پنجابی، آپشن 3 ہے تیلگو، آپشن 4 ہے اردو۔ جواب ہو جائے گا ہندوستان میں سب سے بڑی اقلیتی مادری زبان اردو ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، زبانوں کی آواز کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 ہے عمرانیات، آپشن 2 ہے لسانیات، آپشن 3 ہے حیاتیات، آپشن 4 ہے صوتیات۔ جواب ہو جائے گا زبان کی آوازوں کے علم کو صوتیات کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دو بامانی لفظوں کا ایک ساتھ ادا ہونا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن 1 ہے مفرد لفظ، آپشن 2 ہے مرکب لفظ، آپشن 3 ہے مرکب اضافی، آپشن 4 ہے مرکب غیر اضافی۔ جواب ہو جائے گا دو بامانی لفظوں کا ایک ساتھ ادا ہونا مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ آپشن 1 ہے 2، آپشن 2 ہے 3، آپشن 3 ہے 4، آپشن 4 ہے 5۔ جواب ہو جائے گا کلمے کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ تو پہلی ہوتی ہے اسم، دوسری ہوتی ہے فعل اور تیسری ہوتی ہے حرف، یعنی کلمے کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ایسے حرف جو 2 لفظوں یا 2 جملوں کے ملانے کے کام آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 ہے حروف ربط، آپشن 2 ہے حروف فجائیہ، آپشن 3 ہے حروف عطف، آپشن 4 ہے حروف تخصیص۔ جواب ہو جائے گا ایسے 2 حروف جو 2 لفظوں یا 2 جملوں کو ملانے کے
کام آتے ہیں انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، وہ نام جو کسی خصوصیت کی وجہ سے پکارا جاتا ہے قواعد میں اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 ہے خطاب، آپشن 2 ہے عرف، آپشن 3 ہے علم، آپشن 4 ہے لقب۔ جواب ہو جائے گا وہ نام جو کسی خصوصیت کی وجہ سے پکارا جاتا ہے قواعد میں اسے لقب کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کمی بیشی کس قسم کے الفاظ ہیں؟ آپشن 1 ہے مفرد لفظ، آپشن 2 ہے مرکب لفظ، آپشن 3 ہے متضاد لفظ، آپشن 4 ہے مرکب اضافی۔ جواب ہو جائے گا کمی بیشی یہ 2 متضاد لفظ ہیں، یعنی کسی شے میں کمی واقع ہونا اور کسی شے میں بیشی یعنی اضافہ ہونا، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل کے الفاظ میں لاحقہ لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن 1 ہے دلدار، آپشن 2 ہے ہمسفر، آپشن 3 ہے صبح شام، آپشن 4 ہے ٹھنڈا پانی۔ جواب ہو جائے گا ذیل کے الفاظ میں لاحقہ لفظ جو ہے یہ آپشن نمبر 1 میں ہے، یعنی دل ہے اور اس میں لاحقہ لگا ہوا ہے دار۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، جملہ مکمل ہونے پر جو علامت لگائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 ہے سکتہ، آپشن 2 ہے ختمہ، آپشن 3 ہے رابطہ، آپشن 4 ہے قوسین۔ جواب ہو جائے گا جملہ مکمل ہونے پر جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ختمہ کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل کے الفاظ میں متضاد الفاظ کا انتخاب کیجیے۔ آپشن 1 ہے ہار جیت، آپشن 2 ہے حال چال، آپشن 3 ہے گھر گھر، آپشن 4 ہے کام کاج۔ جواب ہو جائے گا ذیل کے الفاظ میں جو متضاد الفاظ ہیں وہ ہار جیت ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا، یعنی ہارنا اور جیتنا یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ ہیں یا متضاد لفظ ہیں۔ اگلا سوال ہے، دوہری آواز دینے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 ہے حروف صحیح، آپشن 2 ہے حروف علت، آپشن 3 ہے مخلوط حروف، آپشن 4 ہے مجرد حروف۔ جواب ہو جائے گا دوہری آواز دینے والے حروف کو مخلوط حروف کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، وہ علم جس میں لفظ اور اس کے معنی پر بحث کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 ہے علم نحو، آپشن 2 ہے علم صرف، آپشن 3 ہے علم صوتیات، آپشن 4 ہے علم بیان۔ جواب ہو جائے گا وہ علم جس میں لفظ اور اس کے معنی پر بحث کی جاتی ہے اسے علم صرف کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ناگپور کے سنترے بہت مشہور ہیں، اس جملے میں کے حروف کی کون سی قسم ہے؟ آپشن 1 ہے حروف عطف، آپشن 2 ہے حروف تخصیص، آپشن 3 ہے حروف ربط، آپشن 4 ہے حروف فجائیہ۔ جواب ہو جائے گا ناگپور کے سنترے بہت مشہور ہیں، اس جملے میں جو کے حروف آیا ہے یہ حروف ربط ہے، یعنی سنترے اور ناگپور کے درمیان یہ ایک ربط کا کام کر رہا ہے، یعنی دونوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ تو درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل کے الفاظ میں سابقہ لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن 1 ہے ہم جماعت، آپشن 2 ہے صحت مند، آپشن 3 ہے دیندار، آپشن 4 ہے پاندان۔ جواب ہو جائے گا اس لفظ میں سابقہ لفظ جو ہے یہ ہم جماعت میں
ہم جو ہے یہ سابقہ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، وہ علامتیں جن سے حروف کا آپس میں میل ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ آپشن 1 ہے علم نحو، آپشن 2 ہے اعراب، آپشن 3 ہے مخارج، آپشن 4 ہے حالت۔ جواب ہو جائے گا وہ علامتیں جن سے حروف کا آپس میں میل ہوتا ہے وہ اعراب کہلاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، یہ کس کا قول ہے کہ شاعری کا ترجمہ ناممکن ہے؟ آپشن 1 ہے البرٹ گیرارڈ، آپشن 2 ہے گرانٹ شاورمین کرسیلی، آپشن 3 ہے ٹی ایس ایلیٹ، آپشن 4 ہے شمس الرحمن فاروقی۔ جواب ہو جائے گا شاعری کا ترجمہ ناممکن ہے، یہ قول ٹی ایس ایلیٹ کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ترجمہ نگار کے حوالے سے درج ذیل بیانات میں سے کون سا بیان درست نہیں ہے؟ آپشن 1 ہے اس کا مطالعہ وسیع ہو، یعنی ترجمہ نگار کا مطالعہ جو ہو وہ وسیع ہو۔ آپشن 2 ہے وہ اصل زبان اور ترجمے کی زبان کے لسانی اور تہذیبی پہلوؤں سے واقف ہو۔ آپشن 3 ہے مترجم بہر صورت متن کے مرکزی خیال کا پابند نہیں ہوتا۔ آپشن 4 ہے وہ ترجمے میں قواعد کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل سے واقف ہو۔ اس کا جواب ہو جائے گا کہ ترجمہ نگار کے حوالے سے جو بیان درست نہیں ہے وہ ہے کہ مترجم بہر صورت متن کے مرکزی خیال کا پابند نہیں ہوتا۔ یہ بیان جو ہے یہ ترجمہ نگار کے حوالے سے غلط بیان ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں اردو اور انگریزی کے مشترک محاورے دیے گئے ہیں، ان میں غلط کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن 1 ہے سمندر میں قطرہ، a drop in the ocean۔ آپشن 2 ہے ہمہ تنگوش ہونا، to be all ears۔ آپشن 3 ہے دھوکہ دینا، stretch one's leg۔ آپشن 4 ہے زار و قطار رونا، cry one's heart out۔ اس میں جو محاورہ غلط ہے وہ ہے دھوکہ دینا یعنی stretch one's leg۔ یہ دونوں جو ہے اردو اور انگریزی میں دونوں مشترک نہیں ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ترجمے کے لیے قواعد سے مکمل واقفیت بہت ضروری ہے، درج ذیل بیانات میں سے غلط کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن 1 ہے زبان کے درست استعمال کے لیے متعین کردہ اصولوں کے مطالعہ کا نام قواعد ہے۔ آپشن 2 ہے قواعد یہ بتاتی ہے کہ کس طرح الفاظ اور ان کے اجزاء ترکیبی کو ملا کر جملے بنائے جا سکتے ہیں۔ آپشن 3 ہے کسی زبان کے ساختیاتی تعلق کے جائزے کا نام قواعد ہے۔ آپشن 4 ہے اپنی مادری زبان کے علاوہ دیگر زبانیں سیکھنے کے لیے قواعد کا سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ جواب ہو جائے گا کہ ترجمے کے لیے قواعد سے مکمل واقفیت بہت ضروری ہے۔ اس میں جو غلط بیان ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مادری زبان کے علاوہ دیگر زبانیں سیکھنے کے لیے قواعد کا سیکھنا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ بیان بالکل جو ہے وہ غلط ہے۔ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے ہمیں قواعد کا سیکھنا ضروری ہے، یعنی اس زبان کے جو قواعد ہوں گے ہمیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ترجمہ نگاری کے بارے میں تھیوڈ ساوری نے مختلف اصول و نظریات کی ایک فہرست دی ہے، اس فہرست میں سے درج ذیل میں سے کون سا شامل نہیں ہے؟ آپشن 1 ہے ترجمہ میں اصل متن کے الفاظ کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ آپشن 2 ہے ترجمہ میں اصل متن کے معنی و مفاہیم پر مشتمل ہونا چاہیے۔ آپشن 3 ہے نظم کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپشن 4 ہے ترجمہ میں اصل تصنیف کے اسلوب کی جھلک ہونی چاہیے۔ جواب ہو جائے گا
ترجمہ نگاری کے بارے میں تھیوڈ ساوری نے جو مختلف اصول و نظریات کی ایک فہرست دی ہے، اس میں سے یہ بیان ترجمہ کے بارے میں بالکل غلط ہے کہ نظم کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، آزاد ترجمہ کے متعلق درج ذیل میں سے صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، آزاد ترجمے میں مترجم ایک طرح کی بندش محسوس کرتا ہے۔ آپشن 2 ہے، آزاد ترجمے میں مترجم متن کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتا ہے۔ آپشن 3 ہے، آزاد ترجمے میں مترجم کو زبان و بیان کے معاملے میں آزادی حاصل ہوتی ہے۔ آپشن 4 ہے، آزاد ترجمے میں مترجم کو آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ آزاد ترجمے میں مترجم کو زبان و بیان کے معاملے میں آزادی حاصل ہوتی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان میں سب سے پہلے صحافت کی تعلیم و ترتیب کا انتظام کس شہر میں تھا؟ آپشن 1 ہے حیدرآباد، آپشن 2 ہے مدراس، آپشن 3 ہے علی گڑھ، آپشن 4 ہے دہلی۔ جواب ہو جائے گا کہ ہندوستان میں سب سے پہلے صحافت کی تعلیم و ترتیب کا انتظام جو تھا وہ شہر مدراس میں تھا۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں محاورے اور ان کے صحیح مفاہیم دیے گئے ہیں، ان میں سے غلط کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن 1 ہے سال بھاری ہونا، یعنی معنی ہے سارا سال مصیبتوں میں گزرنا۔ آپشن 2 ہے آسمان سر پر اٹھا لینا، یعنی شور کرنا، گڑبڑ کرنا۔ آپشن 3 ہے کمر بستر سے نہ لگنا، یعنی تڑپنا یا بےتاب ہونا۔ آپشن 4 ہے سبز باغ دکھانا، یعنی ہرے بھرے باغ کی سیر کرانا۔ اس میں سے جو محاورہ اور ان کے معنی درست نہیں ہے وہ آپشن 4 ہو جائے گا، یعنی سبز باغ دکھانا، اس کے معنی دیے گئے ہیں کہ ہرے بھرے باغ کی سیر کرانا، جبکہ اس کے معنی یہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ مکر و فریب دینا، دھوکے میں رکھنا، سبز باغ دکھانا۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اس طریقہ امتحان کا نام بتائیے جس میں ممتحن کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ آپشن 1 ہے معروضی سوالات، آپشن 2 ہے مختصر جوابی سوالات، آپشن 3 ہے طویل جوابی سوالات، آپشن 4 ہے زبانی سوالات۔ جواب ہو جائے گا اس امتحان کا نام جس میں ممتحن کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اثر نہیں پڑتا وہ معروضی سوالات، یعنی معروضی قسم کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں ممتحن کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں کون سا امتحان تحریری جانچ کے زمرے میں آتا ہے؟ آپشن 1 ہے موضوعی، آپشن 2 ہے معروضی، آپشن 3 ہے عملی، آپشن 4 ہے مشاہدہ۔ جواب ہو جائے گا کہ تحریری جانچ کے زمرے میں موضوعی امتحان آتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، انداز قدر کا تصور کس ماہر نفسیات نے پیش کیا؟ آپشن 1 ہے ایلیٹ، آپشن 2 ہے اسکینر، آپشن 4 ہے آپشن 3 ہے جان ڈیوی، آپشن 4 ہے بینجامن بلوم۔ جواب ہو جائے گا کہ انداز قدر کا تصور جو ہے وہ ماہر نفسیات بینجامن بلوم نے پیش کیا تھا، جسے بلوم تھیوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، طلباء کی یادداشت کی جانچ کا سب سے مناسب طریقہ کون سا ہے؟ آپشن 1 ہے طویل جوابی سوالات، آپشن 2 ہے مختصر جوابی سوالات، آپشن 3 ہے معروضی سوالات، آپشن 4 ہے زبانی سوالات۔ جواب ہو جائے گا طلباء کی یادداشت کی جانچ کا سب سے مناسب طریقہ معروضی سوالات ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔
اگلا سوال ہے درج ذیل میں غیر تحصیلی جانچ کے قسم کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن 1 ہے معروضی، آپشن 2 ہے زبانی، آپشن 3 ہے اخلاقی، آپشن 4 ہے موضوعی۔ جواب ہو جائے گا غیر تحصیلی جانچ کی جو قسم ہوتی ہے وہ اخلاقی قسم کی ہوتی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے طلباء کو تعلیمی ماحول سے ہم آہنگ ہونے میں سب سے زیادہ رول کس کا ہے؟ آپشن 1 ہے پیمائش، آپشن 2 ہے تعین قدر، آپشن 3 ہے ٹیسٹ، آپشن 4 ہے امتحان۔ جواب ہو جائے گا طلباء کو تعلیمی ماحول سے ہم آہنگ ہونے میں سب سے زیادہ رول تعین قدر کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔